حق ہے، لیکن کچھ نہیں. میں اختلاف کو مٹانے کا ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں. چلیے مہر کتنا ہونا چاہیے؟ ہدایہ جو آپ کی مشہور کتاب، بلکہ جس کتاب کا مقام و مرتبہ آپ کی کتاب کے اعتبار سے الہدایۃ کالقرآن، قرآن کی مثل ہے، یہاں تک درجہ دیا گیا ہو، جس کتاب کو، اس کتاب کے ہدایہ کے کتاب النکاح میں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ سنو. کہتے مہر کتنا ہونا چاہیے؟ اقل المہر 10 دراہم، مہر کی سب سے کم مقدار 10 درہم ہے. 10 درہم سے کم پر مہر نہیں ہوگا اور نکاح نہیں ہوگا. اور جس نے 10 درہم مہر سے کم پر نکاح کر لیا اس کا نکاح جائز ہی نہیں ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہے، وہ نکاح غلط ہے، وہ آدمی نکاح کے دائرے میں نہیں بلکہ زناکاری کر رہا ہے. یہ ہے آپ کا فتویٰ. ہمارے درمیان نکاح کی مقدار کوئی متعین نہیں ہے جس پر فریقین راضی ہو جائیں، اور شوہر جتنا مہر آسانی سے دے سکے وہ مہر ہو سکتا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے. آئیے اس اختلاف کو مٹاتے ہیں. آپ بھی مٹانا چاہتے ہیں، ہم بھی مٹانا چاہتے ہیں. آئیے ذرا حدیث کی رو میں بہتے ہیں، اللہ کے نبی کی عدالت میں چلتے ہیں. آئیے اللہ کے نبی نے مہر کتنا رکھا ہے. ایک صحابی، ایک عورت آتی کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ خاموش ہو گئے. دوبارہ کہا، خاموش ہو گئے. تیسری بار کہا، خاموش ہو گئے. ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو میرے ساتھ کر دیجیے. آپ نے اس عورت سے پوچھا میں تو نہیں کروں گا، اس کے ساتھ کر سکتی ہے. اس نے کہا اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں تیار ہوں، ٹھیک ہے کر دیجیے. اب آپ نے اس صحابی سے پوچھا، بخاری شریف کتاب النکاح کے الفاظ، آپ نے اس صحابی سے پوچھا کچھ ہے دینے کے لیے، کیا دو گے مہر؟ اس نے کہا ما عندی شیء، وہ تو کچھ نہیں ہے میرے پاس. آپ نے کہا تو جاؤ تلاش کر کے لاؤ. آیا، کہتا کچھ نہیں ملا. آپ نے دوبارہ بھیجا، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لے آؤ. پتہ یہ چلا کہ اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مہر متعین ہو جائے تو اس پر بھی نکاح ہو جائے گا. 10 درہم ضروری نہیں ہے. دیکھیے بخاری کا الفاظ ہے. وہ گیا اور لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. کہنے لگا وہ بھی نہیں ملی. آپ نے کہا تو کچھ تو ہوگا. کہنے لگا ہاں ہے. بخاری کے الفاظ اندی ازار یا رسول اللہ، ایک لنگی ہے سوتے وقت پہن لیتا ہوں. کہا وہی دے دو مہر. کہنے لگا پھر میں کیا پہنوں گا؟ تو کہا کہ پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ میرے پاس ہے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے آدھی دے دوں گا. آپ نے کہا آدھی نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی، آدھی میں وہ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گی اور آدھی تیرے مطلب کی نہیں رہ جائے گی. بولا پوری تو نہیں دے سکتا، چاہے نکاح ہو یا نہ ہو، پوری نہیں دے سکتا. آپ نے کہا تو پھر نکاح. مایوس ہو گیا. آپ نے کہا مایوس کیوں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی کچھ نہیں تو نکاح کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا شریعت محمدی تیرے لیے راستہ نہ نکالے گی تو کہاں جائے گا؟ آپ نے کہا چلو کو تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ سونا نہیں، چاندی نہیں، دولت نہیں، روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، سوٹ نہیں، جوڑے نہیں، کچھ نہیں. اور جب پوچھا اس سے قرآن کتنا یاد ہے تو غور کرو کیا کہتا ہے. اے اللہ کے نبی سورہ ملک یاد ہے، سورہ حشر یاد ہے، سورہ قیامہ یاد ہے، سورہ نبا یاد ہے، سورہ جمعہ یاد ہے، سورہ منافقون یاد ہے، سورہ نبا یاد ہے، مجھے یہ ساری صورتیں یاد ہیں. آپ نے کہا اتنی صورتیں یاد ہیں اور کہہ رہے ہو میرے پاس کچھ نہیں؟ خزانہ تو تمہارے ہی پاس ہے اور کہہ رہے ہو کچھ نہیں. آپ نے اس عورت سے کہا اے سن، اگر میں تیرا نکاح انہی صورتوں کو مہر بنا کر دوں تو تو تیار ہے؟ یعنی تیرا یہ شوہر تجھے نکاح کے بعد یہ صورتیں سکھلا دے گا، یاد کرا دے گا اور یہ تیرا مہر ہو جائے گا. کیا اس مہر کو تو قبول کرتی ہے؟ کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ بابرکت نکاح اور کیا ہو سکتا ہے اور کس کا ہو سکتا ہے؟ میں تیار ہوں. آپ نے قرآن کی انہی صورتوں کو مہر بنا کر نکاح کر دیا. اہل حدیث کا مسلک یہ قرآن کی صورتوں کو بھی مہر بنا کر نکاح پڑھایا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں 10 درہم، ہمارے پاس دلیل قرآن حدیث ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. تمہارے پاس 10 درہم کی دلیل کہاں سے آئی وہ تم جانو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. ہاں اتنا ضرور ہے اختلاف مٹانا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں جاؤ. دوسرے کی عدالت میں جانے کے لیے ہم اہل حدیث تیار نہیں ہیں. ہم دوسرے کی عدالت میں جانا گوارا نہیں کرتے. کیوں جائیں؟ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانے سے کیا فائدہ؟ سپریم کورٹ میں جاؤ، ڈسٹرکٹ کورٹ سے فیصلہ ہو جائے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے.